سے جیتے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار بشارت عباسی صاحب۔ بشارت عباسی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ یہ بتائیے گا، آج وفاق میں اتحادی جو ہیں آزاد کشمیر کے الیکشن میں آمنے سامنے بھی ہیں اور بڑے رونے روئے جا رہے ہیں۔ آج صبح سے پہلے مرلے میں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کے رزلٹ کے بعد کوئی ذرا تحفظات کا اظہار ہونا شروع ہوا تھا۔ آج تو صبح سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کری کے 7 خط لکھ چکے ہیں، کبھی کہتے ہیں 15 شکایتیں کر چکے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو کوئی تحریری درخواست موصول نہیں ہوئی، سب کچھ اوکے چل رہا ہے۔ یہی ہم ابھی یہ سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے شکایات صبح کی ہیں، اس کو چیف الیکشن کمشنر کو لکھی ہیں مختلف حلقوں میں جو ووٹنگ کے جو پولنگ ہو رہی ہے اس پہ تفصیلات کا اظہار پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ دو روز سے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ٹاپ لیول کے مذاکرات ہوئے ہیں، جس میں وفاقی وزراء تھے، آزاد کشمیر نون لیگ کے رہنما تھے، اور پھر پاکستان وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وفاق کے رہنما تھے۔ 3 مذاکرات کے 3 ادوار ہوئے ہیں، اس میں یہ بڑے ایک دوسرے کے ساتھ ہنس مک کے گلے مل کے ہم سب ایک ہیں کہ وہ بات کرتے رہے، گلے ملتے رہے۔ سوال یہ پیدا کہ وہ باتیں باہر نہیں آئی کہ جو ان مذاکرات کس بات پہ تھے۔ مذاکرات اسی بات پہ تھے کہ الیکشن کے حوالے ہی تھے، لیکن بعد ازاں ان کی وہ چیزیں باہر نہیں آئی کہ مذاکرات ناکام ہوئے ہیں یا کامیاب ہوئے ہیں۔ صرف مذاکرات ختم کا پہلے مرحلے کے مذاکرات ختم، دوسرے مرحلے کے مذاکرات ختم، تیسرے مرحلے کے مذاکرات ختم۔ مذاکرات میں کیا چیزیں ہوئیں، مذاکرات کس بات پہ تھے، مذاکرات کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، یہ کوئی چیز باہر نہیں آ سکی۔ بشارت صاحب، آپ کی بات کاٹ رہی مذاکرات، آپ نے کہا یہ نہیں سمجھے کہ مذاکرات کس بات پر سے۔ مذاکرات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے یہاں پر اتحادی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں بھی کوئی ایسی اتحادی حکومت بن سکتی ہے؟ نہیں، میں چونکہ جو نتائج ہیں، ایک بات یاد رکھیں، 3 مراحل میں سمجھتا ہوں 3 مراحل میں جو الیکشن ہے یہ ایک الیکشن کے ساتھ مذاق ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ آزاد کشمیر کی 78 سالہ ہسٹری میں یہ پہلے الیکشن ہوں گے کہ جن پہ 4 سے 5 پولیٹیکل پارٹیز کے تفصیلات ہیں، لیکن پھر بھی۔ اور اب جس حلقے میں الیکشن ملتوی ہوئے ہیں، یہ کوٹلہ کا علاقہ ہے، مظفر آباد کے ساتھ ملکہ، یہیں سے وادی نیلم کی طرف یہ اسی جگہ سے وادی نیلم کی طرف یہ روڈ جاتی ہے۔ یہ حلقہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کا خود یہیں سے راشی ہیں۔ یہ چیف الیکشن کمشنر جو موجودہ جسٹس ریٹائرڈ مصطفیٰ مغل صاحب، وہ اسی پٹیکا حلقے کے راشی ہے، اور وہاں پہ الیکشن نہیں ہو رہے۔ اور بعض اور جگہوں پہ بھی شاید وہ 4 اگست کو ہوگی پولنگ، بعض جگہوں پہ جہاں کچھ پولنگ اسٹیشن پہ وہ اپنا پولنگ نہیں ہو سکی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، پیپلز پارٹی نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا، پی ٹی آئی نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا، جے یو آئی فے نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا، جماعت اسلامی نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا، لیکن تفصیلات کے اظہار کے باوجود پیپلز پارٹی الیکشن میں موجود ہے، الیکشن لڑ رہی ہے۔ مذاکرات کے 4 ادوار ہوئے ہیں ان دونوں پارٹیز کے درمیان، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات کے 4 ادوار ہوئے ہیں۔ اس میں بات نہیں سمجھ آ سکی کہ وہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں یا اسی طرح ہیں، لیکن آج صبح جو چیف الیکشن کمشنر کو باقول پیپلز پارٹی کے جو انہوں نے خط سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے، مختلف جگہوں پہ اپنی وال سے بھی شیئر کیا ہوا ہے، اس خط کے مطابق کہ ہمارے تفصیلات ہیں، چیف الیکشن کمشنر کو لکھا ہے انہوں نے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک کوئی خیر شکایت موصول نہیں ہوئی، 7 خط پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے لکھ چکے ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب، بشارت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کو سیاست ہی رہنا چاہیے، جتھوں والی سیاست نہ کریں۔ عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی ووٹر ہی نہیں ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کا، اور بڑے اسموتھ الیکشن ہو رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی دھاندلی کا رونا رولے والے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آج شام کو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بڑے مارجن سے کامیاب ہو گیا آزاد کشمیر میں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ آج بڑے مارجن سے کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ میں چونکہ جو الیکشن ہوئے ہیں میرپور، پہلے مرحلے کے جو الیکشن تھے میرپور ڈویژن میں 13 سیٹوں کے الیکشن تھے، وہ اس میں واضح اکثریت لی ہے نون لیگ نے، اور اس پہ بھی پیپلز پارٹی کے تفصیلات ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تفصیلات کا اظہار کیا کہ دھاندلی ہوئی، راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم پاکستان نے بھی تفصیلات کا اظہار کیا کہ دھاندلی ہوئی، اور اس میرپور کے نتائج کو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ مظفر آباد میں بھی نون لیگ جو ہے نا وہ الیکشن جیت جائے گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں ان پہ 5 پولیٹیکل پارٹیز کے تفصیلات ہیں۔ پیپلز پارٹی تفصیلات کے باوجود الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا، تحریک انصاف نے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جے یو آئی جو ہے نا اس نے بھی تفصیلات کا اظہار کر کے، لیکن وہ الیکشن میں موجود ہے، ایک ہی حلقے سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جے یو آئی فے آزاد کشمیر کے جو امیر ہیں
وہ مولانا سعید یوسف صاحب. اور اسی طرح یہ 2-3 چیزیں اپنے پیش نظر رکھیے گا کہ اب بھی جو ٹرن آؤٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے جو الیکشن تھے ان سے کم ٹرن آؤٹ آئے گا. تو سر اس کی وجہ کیا ہے؟ تحفظات ہیں یا پھر کوئی اور وجہ ہے کہ ٹرن آؤٹ ذرا کم رہا ہے استفاضات کشمیر کے الیکشن؟ کیونکہ پتہ کیا ہے کہ الیکشن میرپور ڈویژن کے پہلے مرحلے کے الیکشن تک ان کی اس پولنگ تک لوگ جو ہے نا وہ ایک حبام تھا لوگوں کے یہاں کی الیکشن ہوں گے الیکشن ہوتے بھی نہیں ہوتے یا نہیں ہوں گے, الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہے. اسی طرح ظفر آباد میں 2 روز سے یہی اسی طرح کے سیٹ کے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. پھر جب چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یہ کہا کہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا جی کہ ان حالات میں پونچھ ڈویژن کے الیکشن آگے پیچھے کیا جا سکتے ہیں, تو لوگوں نے یہاں پہ بھی یہ سمجھا کہ شاید یہاں پہ بھی اسی طرح کی صورت, ایک مبہم صورت میں یہ اس وجہ سے ٹرن آؤٹ کم ہے. بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے الیکشنز وقت پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, موسم بھی کہیں وجہ بن سکتی ہے. تو آج LA-27 میں تو سر ہم نے دیکھا ہے کہ موسم ہی وجہ بنا ہے الیکشن ملتوی کرنے کی, اور الیکشن کمیشنر نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا. سر سیاسی اثر کیا ہوگا ان الیکشنز کا؟ کیونکہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں ہم جیسے پہلے اس میں جو ہے نون لیگ جیتی ہے, تو ہمیں نون لیگ کے جو بھی ارکان ملے ہیں پارلیمنٹ میں, ہم نے ان سے سوال کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑی آمنے سامنے آ چکی ہیں, تو کیا جواب دیں گے؟ وفاق میں اس حکومت کو کوئی فرق پڑے گا پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ آپ لوگوں کے تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں, یہاں تو آپ لوگ ایک سیٹ پر بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ وفاق میں ہم حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہے, حکومت کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, حکومت کو گرانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا, وفاق میں ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں. لیکن آزاد کشمیر میں یہی جماعتیں اتنی ایک دوسرے کے اوپر تانے بازی کر رہی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی سیاست کر رہی ہیں, تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہم اپنا ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے. بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جماعت کو نوازنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے, اور ایک جماعت کو جتانے کے لیے جو ندیم افضل چند کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کی جا رہی ہے. تو کیا واقعی ایک جماعت کو جتانے کے لیے دھاندلی کی جا رہی ہے؟ آزاد کشمیر کی عوام آپ کو لگتا ہے کہ اپنا ووٹ چوری ہونے دے گی؟ نہیں, ووٹ چوری نہ ہونا علیحدہ بات ہے. الیکشن میں کہیں جہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ جس جگہ بھی الیکشن ہوں گے, پوری دنیا کے اندر الیکشن میں کہیں نہ کہیں ڈسٹربنس ہوتی ہے, معمولی ہو, زیادہ ہو, کم ہو, زیادہ ہو, وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. لیکن جو آپ نے کہا جی کہ وفاق کو ہم نہیں کریں گے, نورا کشتی ہے. اوکے, یہ نورا کشتی ہے. اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ موجودہ جو پیپلز پارٹی کے ابھی وہاں پہ پرائم منسٹر ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب, جی, ان کو وزیر اعظم بنانے کا ووٹ نون لیگ نے دیا. اوکے, نون لیگ کے جو یہ ابھی جو الیکشن انہوں نے سب نے نون لیگ کے تمام ممبران اسمبلی نے وزارت عظمیٰ کا ووٹ فیصل ممتاز راٹھور کو دیا. پیپلز پارٹی کے وہ نامزد امیدوار تھے وزارت عظمیٰ کے لیے, وہ الیکشن جیت گئے, وہ وزیر اعظم بن گئے. دوسرے ہی دن وہی نون لیگ جو وزارت عظمیٰ کے لیے, یہ ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, ایسا دنیا میں کہیں آپ نہیں دیکھو گے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی وزارت عظمیٰ کے لیے ایک امیدوار کو ووٹ دیتی ہے اور دوسرے دن وہ کہتی ہے ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنے دیں. جی, اوکے, لیکن ہمارے ہاں ہوا ایسا بھی ٹھیک 4 روز کے وہاں پہ بھی ہوا, یہاں پہ بھی ہوا. پچھلے دور حکومت میں یہی ہوا کہ آپ نے وہ اپوزیشن اس کو انہی سے ووٹ لیا, اور پھر کہتے ہیں ووٹ لیا, ووٹ لینے کے بعد آپ نے اپوزیشن میں بیٹھ گئے. اس لیے یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان کا وزیر داخلہ 4 روز پہلے تقریر سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر داخلہ محمد نقوی یہ کہتے ہیں کہ یہ نظام بوسیدہ ہو چکا ہے, جی, یہ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے, جی جی, اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا پھر یہاں کا اگر وزیر داخلہ ایک ذمہ دار ترین شخصیت ہے وزیر داخلہ, اگر وہ, اور لوگوں نے ان کی بات کو اپریشیٹ بھی کیا, میں آپ کو بتاؤں عام لوگوں نے ان کی بات کو اپریشیٹ بھی کیا, لیکن اگر وہی جو وزیر داخلہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ نظام بوسیدہ ہو چکا, یہ سارا سسٹم ناکام ہو چکا, کلیپس ہو چکا, تو پھر اسی نظام کے تحت جو آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ تو اگر یہاں نظام تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں بھی نظام تبدیل اسی نظام کے تحت, جس نظام کی تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہو, اسی نظام کے تحت آزاد کشمیر کے اندر بھی الیکشن ہو رہے ہیں.
تو سر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو ووٹرز جو 11 بجے کے بعد بھی نہیں نکلے تھے وہ 2 بجے کے بعد جو ہے نکلنا شروع ہو گئے. ٹرن آؤٹ تو ویسے آپ نے کہا کہ ماضی کی نسبت جو ہے اب اس دفعہ جو ہے ذرا کم رہے گا. تو جیسے آپ نے کہا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ سسٹم بوسیدہ ہو چکا ہے, اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سپورٹ کرتی ہے, اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہے, وہاں بھی اسی طرح ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ووٹ بھی لیں گے اور پھر اس کے بعد سپورٹ کرتے ہیں, پھر اگلے دن اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یہی صورتحال ہے, اور عوام بھی سر عوام کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا نورا کشتی ہے, صرف ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے ہے. اندر سے سب ایک ہے, اندر سے سب بند کمرے میں جو ہے یہ بیٹھ کے کہہ کے بھی لگاتے ہیں, کھانے بھی کھاتے ہیں, چائے بھی پیتے ہیں. کیونکہ ہم پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جو ٹی وی پر بیٹھ کر آپس میں جو وزیر لڑ رہے ہوتے ہیں تو شاید کبھی سلام بھی نہیں لیتے ہوں گے, کیونکہ جب تک ہم بھی اس دنیا میں نہیں تھے ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا, ہمیں بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ واقعی شاید ان کی لڑائی ہوتی. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ وہ تو شام کو کیا وہ چند لمحوں کے بعد بھی پارلیمنٹ میں مل جائے تو بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں, آپس میں شادیوں میں بھی جاتے ہیں, فیملی میں بھی بیٹھتے ہیں. تو یہ ہم آپس میں سیاست دانوں کی وجہ سے ہم آپس میں لڑتے ہیں, وہ ہماری وجہ سے آپس میں نہیں لڑتے, وہ صرف ٹی وی اسکرین کی حد تک لڑتے ہیں.